الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج 14 محرم الحرام شریف ہے۔ سورۃ البقرۃ مدنیۃ وہی مئتان وست وثمانون آیۃ واربعون رکوعا۔ سورۃ البقرہ مدنی ہے اور اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ بلند مرتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ ذالک وہ، الکتاب کتاب، لا نہیں یا کوئی، ریب شک، فی کی جگہ یا میں، ہی اس، ہدن ہدایت ہے، لی واسطے، المتقین پرہیزگاروں یا ڈر والوں کے۔ وہ بلند مرتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت با محاورہ اردو سلیس کے ساتھ پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس کو یاد رکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر کی کتاب نکال لیں۔ ہم نے قرآن کریم کی عظمتیں اور قرآن کریم کے فضائل اور قرآن کریم کے مقاصد پڑھے ہیں۔ آج ہم نے قرآن پاک کے آداب پڑھنے ہیں۔ علماء کرام نے قرآن عظیم کے بہت سے آداب بیان کیے ہیں، ان میں سے 6 آداب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی کتابت نہایت خوش خط اور واضح حروف میں کی جائے، کاغذ بھی بہت اچھا ہو، روشنائی بھی خوب اچھی ہو کہ دیکھنے والے کو بھلا معلوم ہو۔ بعض مکتبوں والے نہایت معمولی کاغذ پر بہت خراب کتابت و روشنائی سے چھپواتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 18۔ نمبر 2، فی زمانہ قرآن مجید کے تراجم بھی چھاپنے کا رواج ہے۔ اگر ترجمہ صحیح ہو تو قرآن مجید کے ساتھ چھاپنے میں حرج نہیں، اس لیے کہ اس آیت کا ترجمہ جاننے میں سہولت ہوتی ہے، مگر تنہا ترجمہ طبع نہ کیا جائے۔ نمبر 3، قرآن مجید کا حجم چھوٹا کرنا مکروہ ہے۔ مثلا آج کل بعض مکتبوں والے تعویذی قرآن مجید چھپواتے ہیں جن کا قلم اتنا باریک ہے کہ پڑھنے میں بھی نہیں آتا، بلکہ گلے میں لٹکانے کے لیے بھی
قرآن پاک نہ چھپوایا جائے کہ اس کا حجم بھی بہت کم ہوتا ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید پرانا بوسیدہ ہو گیا اور اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ضائع ہوں گے، تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے، یا اس پر تختہ لگا کر چھت بنا کر مٹی ڈال دیں کہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ مصحف شریف بوسیدہ ہو جائے تو اس کو جلایا نہ جائے۔ نمبر 5، قرآن مجید کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں، اور یہ کہ خود اونچی جگہ پر ہو اور قرآن مجید نیچے ہو، یہ قرآن پاک کے آداب کے خلاف ہے۔ نمبر 6، قرآن مجید کو جزدان و غلاف میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ صفحہ نمبر 56 نکال لیں۔ سورۃ البقرہ، مقام نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اس سے مراد ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں۔ بقرہ نام رکھے جانے کی وجہ، عربی میں گائے کو بقرۃ کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے فضائل اور سورۃ البقرہ کے مضامین انشاءاللہ کل بیان ہوں گے۔ صفحہ نمبر 59 نکال لیں، 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ الف لام میم، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں۔ انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔
ان کی مراد اللہ تعالی جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے یا نہیں؟ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انوار التنزیل میں صورتوں کے ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے، صفحہ نمبر 60، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تقریباً ایسی ہی روایات خلفاء اربعہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی منقول ہیں، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ مراد لیا ہو کہ حروف اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہے، اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسرے کو سمجھنا مقصود نہیں۔ اگر یہ راز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، اور یہ بعید ہے۔ امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انوار التنزیل کے بعض نسخوں میں استأثرہ اللہ بعلمہ ہے، اور استأثرہ ضمیر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور با مقصود پر داخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز و مکرم فرمایا، یعنی مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس معنی کو اکثر سلف اور محققین نے پسند فرمایا ہے۔ اس آیت کا تفسیر کا حصہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔